بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی مجاہدین کے کامیاب حملوں سے اسرائیلی تجارت تباہ۔ گزشتہ کئی دنوں سے بحیرہ احمر کے گہرے پانیوں میں یمنی فوج اور حوثی مجاہدین کی کامیاب کارروائیوں نے اسرائیل اور اسرائیل نواز ملکوں کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حملوں نے نہ صرف اسرائیل کو پریشان کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو معاشی طور پر نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اسرائیل نواز ملکوں کو بھی اسرائیلی ظلم کی حمایت کافی مہنگی پڑ رہی ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران اسرائیلی مظالم کے جواب میں یمن کے حوثی مجاہدین نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے اسرائیل نواز ملکوں کے بحری جہازوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کی معیشت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یمنی فوج اور مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کے جانباز بحیرہ احمر میں اسرائیل کے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ تاہم حالیہ کارروائیوں میں ناروے اور لائبیریا جیسے ممالک کے تیل لے جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کے باعث عالمی تجارت ہل کر رہ گئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بحیرہ احمر جزیرہ نماء عرب اور افریقہ کے درمیان اہم تجارتی گزرگاہ ہے اور مجموعی عالمی تجارت کے 10% ساز و سامان کی نقل و حرکت کے لیے یہی بحری گزرگاہ استعمال ہوتی ہے۔ بحیرہ احمر المعروف ریڈ سی میں یمن کے حوثی مجاہدین کے حملوں سے عالمی تجارت متاثر ہونے کے آثار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں ہونے والے حملوں کے باعث دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی ماسک نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ احمر میں رکاوٹوں کے باعث آئندہ اعلان تک اپنے جہازوں کا سفر معطل کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمن شپنگ کمپنی ہیپنگ لائڈ نے بھی محدود عرصے کے لیے بحیرہ احمر میں اپنے جہازوں کا سفر معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب بحری تجارت کی ٹریکنگ کرنے والی کمپنی میروین ٹریفک کے مطابق متاثرہ خطے میں تاحال متعدد بحری جہاز سفر کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحیرہ احمر آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ بحیرہ احمر کے شمالی کنارے پر نہر سوئز واقع ہے، جبکہ اس کا جنوبی سرا آبنائے باب المندب سے ملتا ہے جو خلیج عدن سے بھی اسے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی مصروف ترین بحری گزرگاہوں میں شامل ہے جو نہر سوئز کے ذریعے ایشیا اور یورپ میں سامان تجارت کے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ سے منسلک ماہر کے مطابق خام تیل اور ڈیزل سمیت یورپ کو ایندھن کی بھاری مقدار اسی راستے سے فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق یورپ کو ایندھن کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والے جہاز بین الاقوامی کمرشل فلیٹ کا 80% بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پام آئل، اناج سمیت غذائی اشیاء اور دیگر خام مال کی بڑی تعداد بھی بحیرہ احمر سے گزرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یمن کے حوثی مجاہدین کے حملوں کے باعث اسرائیل سے متعلقہ بعض بحری جہاز افریقہ کے گرد لمبا چکر کاٹ کے سفر کر رہے ہیں، جس کے باعث ان کی مسافت میں 19 سے 31 روز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کے بقول اس تاخیر کے باعث تجارتی لاگت میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ مجاہدین کے ان حملوں کا سب سے بڑا فوری اثر انشورنس کی بڑھتی ہوئی لاگت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ماہرین آبی تجارت کے مطابق خاص طور پر اسرائیل کے بحری جہاز چلانے والی کمپنیوں کے لیے انشورنس کی لاگت 250% بڑھ گئی ہے اور بعض کمپنیوں نے انہیں انشورنس فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ واضح رہے حوثی مجاہدین نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد اس طرح کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یمنی فوج بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز اور اینٹی شپ میزائلوں کا استعمال کرتی ہے، جبکہ ایک موقع پر انہوں نے اسرائیلی جہاز کو اور اس کے عملے کو یرغمال بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کیا تھا۔ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے آنے اور اس کی جانب جانے والے ہر بحری جہاز کو نشانہ بنائیں گے۔ واضح رہے ان مسلسل اور کامیاب حملوں کے بعد اسرائیل نواز ممالک خوف کا شکار ہیں اور ذرائع کے مطابق بہت سے بحری جہازوں کے سفر کو ملتوی یا طویل راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔